میں عرض کر رہا تھا اللہ رب کائنات نے یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بارے میں مسلمانوں کو صرف درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا درود بھی پڑھو، محبوب پر سلام بھی پڑھو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی پڑھو، میرے محبوب پر سلام بھی پڑھو۔ اس حکم کو دیکھنا ہے آپ نے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کیسی پیاری شان بیان فرما رہا ہے۔ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ تم نے درود تو پڑھنا ہی ہے، لیکن مومنو تم عاشق لوگ ہو، اس کو بڑھانا اس طرح ہے کہ میرے محبوب پر سلام بھی پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ شرف ہمارے حصے میں آیا، ہم درود بھی بیچتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے سلام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل کو ذکر فرمایا۔ میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد ایک دو اعتراض کی جواب ذکر کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پاک کے بارے میں فرمایا، ترغیباً فرمایا من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، فرمایا جو میرا امتی محبت و شوق کے ساتھ میری پاک ذات پہ ایک بار درود پڑھے، ایک بار درود و سلام میری ذات پہ بھیجے، اللہ رب کائنات ایسے بندے کے اوپر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو میرا امتی 10 بار میری ذات پہ درود پڑھے، فرمایا اللہ رب کائنات ایسے بندے کے اوپر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آیا جو بندہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہو سکتا اور یہ بندہ پکا جنتی ہے۔ اب یہ تھا مقدار معین کرنے کا ثواب۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا شیطان کے وسوسے میں آتے ہیں، اچھی بات ہے، یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر کتنے ہیں۔ حضور نے ہمیں رب دیا، حضور نے ہمیں سلیقہ دیا، حضور نے ہمیں سب سے اچھا دین دیا جو کامل ضابطہ حیات ہے۔ حضور کے احسانات تو نہیں نا ختم ہو سکتے، تو کہتے ہیں جی شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، حضور نے اتنے احسان کیے امت پر بے شمار، اور ہم شمار کر کر کے درود پڑھے۔ ہم تو بغیر شمار کے پڑھیں گے، اچھی بات ہے، بغیر شمار کے پڑھنا چاہیے، لیکن بغیر شمار کے پڑھنے میں نا بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بغیر شمار کے پڑھنے میں جب آتا ہے تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ ہم جیسے جو ہیں جو پکے نہیں ہیں ان کے لیے پھر یہ شماریاتی جائزہ لینا جو ان سے وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ آج 100 بار پڑھے گا، ایک ماہ یہ عادت بنے گی، دل کرے گا اس کو بڑھاؤں، 200 بار پڑھے گا، بڑھاتے بڑھاتے 1000 مرتبہ آئے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ مومن جو سے نا یہ شماریاتی حساب سے باہر نکلے گا اور بے شمار درود جان رحمت کی ذات پہ پڑھنے لگے گا۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی آگے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فداک امی و ابی، حضور عرض یہ ہے میں اپنے وقت کا کچھ حصہ آپ کی ذات پہ درود پڑھتا ہوں۔ عرض کرتے ہیں حضور میں اپنے وقت کا کچھ حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی تم ایسا کر اپنے اس وقت کے کچھ حصے کو ذرا بڑھا، فرض کر لیں وہ دن میں 4 حصے ہیں تو ایک حصہ حضور پر درود پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ایک حصہ نہیں 2 حصے درود کر دے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج سے میں 2 حصے پڑھا کروں گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے بہتر۔ عرض کرتے ہیں سرکار پہلے میں 1 حصہ پڑھتا تھا، ترغیب آپ نے دی 2 حصے پڑھوں گا، اب آپ نے مزید ترغیب دی میں دن کے 3 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو اور بڑھائے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 1 حصہ پڑھتا تھا، 2 کیے، 2 سے 3 کیے، اب باقی 1 حصہ ہی بچتا ہے، میں اپنا سارا وقت آپ پر درود پڑھا کروں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی اگر تو یہ کام کرنے لگے تو پھر دنیا و آخرت میں بلائیاں تیرا مقدر ہو جائیں گی، کبھی کوئی کمی آئے گی ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ تم وہ بندہ ہے جس نے اپنا سارا وقت ہم پر درود پڑھنے میں صرف کیا ہے۔ یہ تھا حضور پر کلی وقت میں درود پڑھنے کا اجر و ثواب۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں
ایک صحابی آتے ہیں، یہ روایت آپ کو میں نے پچھلے جمعہ میں بھی عرض کی، آج چونکہ سارا جمعہ درود پاک کا ہے تو عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں صحابی رسول آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں، حضور کے پاس اپنے معاملات کو ذکر کرتے ہیں۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ساتھ دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ جب وہ صحابی آئے تو حضور نے ان صحابی کو اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان بٹھا لیا۔ دوسرے صحابہ نے جب یہ مرتبہ دیکھا کہ کتنی شان والا بندہ ہے آیا ہے، تو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور صدیق اکبر اتنی بڑی شخصیات دونوں کے درمیان جگہ عطا فرمائی، اتنی محبت دیا۔ حضور نے پتہ نہیں کیا عمل کرتا ہوگا۔ جب وہ صحابی چلا گیا تو صحابہ ہاتھ باندھ کے عرض گزار ہوئے، حضور بتائیے اس بندے کا عمل کیا ہے جس کو اتنی عزت ملی کہ یہ آپ کے اور صدیق اکبر کے درمیان بیٹھا، آپ نے اس کا مسئلہ سنا اور پھر یہ چلا گیا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس کا ہم پر درود پڑھنے کا انداز بڑا نرالا ہے، اس کا وہ انداز ہمیں بڑا پسند ہے، اس انداز کی وجہ سے آج اس کو ہم نے اپنے اور صدیق اکبر کے درمیان جگہ عطا فرمائی۔ حضور فرمایا کہ جن روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک نہ پڑھنے والوں کے لیے وعیدیں ذکر فرمائی اور جو درود سے بھاگتے ہیں ان لوگوں کے لیے حضور نے سزائیں ذکر فرمائی۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس ہمارا ذکر ہوا، ہماری بات جس کو سنائی گئی، ہمارا نام آ گیا اور اس نے ہم پر درود ہی نہ پڑھا، فرمایا ایسے بندے نے ہمارے ساتھ وفاداری نہیں کی، ایسے بندے نے جفا کی ہے۔ فرمایا جس کے پاس ہمارا نام لیا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا، فرمایا ایسا بندہ اس کی ناک خاک آلود ہو، ہمارا نام لیا جا رہا ہے اور درود نہیں پڑھتا۔ فرمایا جس بندے کے پاس کتاب میں ہمارا نام لکھا گیا اور اس نے درود نہ پڑھا تو ناک خاک آلود ہو، اور جو کتاب میں ہمارا نام لکھ دے جب تک ہمارا نام اس میں لکھا رہے فرشتے ایسے بندے کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہم پہ درود پڑھنا بھول گیا، بڑی توجہ سے سماعت کیجیے گا، میں بھی گرمی میں بیٹھا ہوں، گرمی میں بھی کبھی کبھی بیٹھ لینا کوئی مذائقے کا باعث نہیں ہے۔ یعنی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو ہم پہ درود پڑھنا ہی بھول گیا، امتی ہمارا ہے مگر درود نہیں پڑھتا، درود پڑھنا ہی بھول گیا، فرمایا ایسا بندہ جنت کا رستہ بھی بھول گیا۔ آپ دیکھیں درود پاک پڑھنا کتنا ضروری ہے، کتنا اہم مسئلہ ہے، اور درود پاک کا مسئلہ یاد رکھیں، جب بھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں بار بار حضور کا نام آ رہا ہے، بہتر یہ ہر بار درود پڑھا جائے، ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے، یہی ایک عاشق کے لیے فرض ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے مجلس میں کم از کم ایک بار درود پڑھنا یہ واجب ہے، اور پوری زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا یہ فرض ہے۔ جو بندہ پوری زندگی میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکے، ایسا ہوتا نہیں، مسلمان بندہ ہے نماز تو پڑھتا ہے تو نماز میں پھر درود پاک بھی آ جاتا ہے، تو جس بندے نے نماز بھی نہیں کبھی پڑھنی اور درود بھی نہ پڑھ سکا تو پھر ایسا بندہ وہی ہے کہ جو ہم پہ درود پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا رستہ بھول گیا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی اتنے فضائل و برکات کو ذکر فرمایا، دنیا و آخرت کی بلائیاں اس درود میں ہیں۔ اب جو بندہ یہ کہے درود پاک کو کسی وقت کے ساتھ مقید کرے، فلاں وقت میں پڑھنا ہے، فلاں وقت میں نہیں پڑھ سکتے، فلاں وقت میں اجازت ہے، فلاں وقت میں نہیں ہے، اب ایسے بندے کے بارے میں کیا ہے وہ میں آپ ذکر کرتا ہوں، جو کہ ہمارا موضوع سخن تھا۔ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کائنات نے قرآن پاک میں درود پاک پڑھنے کو مطلق ذکر فرمایا۔ حضور نے فرمایا لوگو میں بغیر کسی وقت کے قید کے یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے نبی آخر الزماں پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم درود اور سلام بھیجا کرو۔ اس پوری آیت میں کیا کسی وقت کا تذکرہ ہے کہ ظہر کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، عصر کے بعد نہیں پڑھنا، مغرب میں پڑھنا ہے، عشاء میں نہیں پڑھنا، فجر میں پڑھنا ہے، اور جب فجر کا وقت ختم ہو جائے آپ نے نہیں پڑھنا؟ کیا ایسا کچھ اس آیت میں آیا؟ نہیں آیا۔ کسی وقت کی قید اللہ نے لگائی ہے؟ نہیں لگائی۔ اللہ نے وقت کی قیودات سے باہر ہو کے فرمایا میرا محبوب ہے، ہم اس سے بڑا پیار کرتے ہیں، قیامت کی صبح تک اس کے درجات میں مزید ترقیاں کرتے چلے جائیں گے۔ اے بندو تم ہمارے محبوب پر درود پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو، یہاں فرشتوں کی محفل میں ہم پڑھتے ہیں، وہاں دنیا کی محفل میں تم پڑھا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بغیر وقت کی قید کے اس جملے کو ذکر فرمایا، یہ جملہ بڑا اہم ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں دیکھیں جی
جمعہ ہوتا ہے تو جمعے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو اذان سے پہلے پڑھتے ہیں، اقامت ہوتی ہے تو اقامت سے پہلے پڑھتے ہیں۔ تو ان سے ہمارا عاجزانہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے رب نے درود پاک پڑھنے کے لیے کوئی وقت معین کیا ہے کہ اس وقت میں پڑھ لینا اور اس وقت میں نہ پڑھنا؟ تو جواب ملے گا کہ احادیث کی سینکڑوں کتابوں کو چھان لیا جائے، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ملے گی، اور پورا قرآن پاک دیکھ لیا جائے، کوئی ایک ایسی آیت نہیں ملے گی کہ جس میں اللہ یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت پڑھنا اور اس وقت نہ پڑھنا، بلکہ فرمایا جب چاہو پڑھو۔ ہم سنتے ہیں قیامت کے دن جو بندہ درود پڑھنے والا ہوگا، فرمایا جب وہاں ہر طرف اندھیرا ہوگا، پل صراط کے اندھیرے چھائے ہوں گے، درود پاک پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ روشنی کا سامان کر دے گا۔ یہ بات کو جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مجموعے سے میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب یہ بات تو ہم نے نقلی دلیل کے ساتھ پیش کر دی کہ اللہ نے حکم مطلق ذکر فرمایا، لہذا جب چاہو پڑھ سکتے ہو، اذان سے پہلے پڑھو، اقامت سے پہلے پڑھو، جب مرضی پڑھو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جو امتی ہے مصطفیٰ کا، اپنے آپ کو عاشق مصطفیٰ کہلاتا ہے، کیا درود پاک پڑھنے کے لیے اس کو دلیل کی ضرورت ہے؟ مجھے دلیل مل